بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بس کو السلام علیکم جی۔ سلام کا جواب ضرور دیں۔ دولت رزق کا بہترین عمل، ایسا عمل آپ کو آج دیا جائے گا جس سے انشاءاللہ العزیز رزق میں برکت ہوگی، اور اگر آپ کروڑوں روپے کے بھی مقروض ہیں تو قرض سے نجات بھی حاصل ہوگی۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ پر جادو ہے تو پھر آپ نے بیف کا پرہیز کرنا، کیونکہ دو تین غلطیاں ہوتی ہیں جو عموماً ہم کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہوتی، تو ان غلطیوں کی وجہ سے جو ہے ہم عملیات میں کامیاب نہیں ہوتے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ مقاصد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج ہم جو ہے وہ رزق میں فراوانی کا یہ جو خاص وظیفہ ہے جسے کہتے ہیں برکت، برکت بہت اہم چیز ہے۔ تو بہرحال جو ہے ہم ترتیب کی طرف چلیں گے، کیونکہ ہماری جو آج کی ترتیب ہے اور سلیقہ ہے جو عمل کا، وہ سیکھنے پر منحصر ہے کہ اگر آپ بات کو سمجھ پاتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل میں کامیابی بھی آپ کی یقینی ہے۔ یقینی طور پر آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے اگر اس عمل کو سمجھ کر کیا تو آپ کامیاب ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے کچا پیاز، کچا لہسن، کچا ادرک جو ہے وہ آپ استعمال نہ کیا کریں، بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی عمل جب کرتے ہیں اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو، جسم سے بدبو آ رہی ہو، تو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ عموماً عام چیزیں ہیں، ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو ہے بیف آپ پرہیز کرنے اگر جادو ہے تو بہرحال جادو کی ایک علیحدہ تشریح ہے۔ اس عمل کو کرنے کا جو پاورفل طریقہ ہے وہ میں آج آپ کو عرض کروں گا، تاکہ آپ کو فوراً اس کا فائدہ حاصل ہو، اور سبھی جتنے بھی وظائف ہمارے سن رہے ہیں ان تمام وظ کو اجازت ہے اس عمل کی، مرد و خواتین سبھی بزرگوں کو، ہمارے تمام وظائف جو ہوتے ہیں ان سبھی کی سب کو اجازت ہوتی ہے، اور خاص طور پر خواتین جو ہے وہ اس عمل کو مخصوص ایام میں کر سکتی ہیں، لیکن کیسے، اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں آگے چل کے۔ تو آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے صبح فجر کی نماز کے بعد اس کا تعلق ہے۔ فجر کی نماز جب ہم پڑھ لیں گے تو پھر ہم اس وظیفے کو کریں گے۔ فجر کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، تہجد اگر آپ پڑھتے ہیں تو بالکل آپ تہجد کے وقت کر سکتے ہیں، یا پھر فجر کی نماز کے بعد آپ کریں۔ آپ کے سارا دن دست غیب سے آپ کو مدد آئے گی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فجر کی آپ فجر کا ہی ذہن میں رکھیں کہ فجر کے بعد ہی آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ فجر کی نماز آپ نے جب پڑھ لینی ہے تو آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ یاسین کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ 21 مرتبہ جو ہے وہ درود ابراہیم پڑھ لیں حفاظتی حصار کے لیے۔ ویسا تو ہم حفاظتی حصار اپنے ویورز کا خود لگاتے ہیں، ہیکل کہتے ہیں قلعے کو، جیسے بنکر میں لوگ چھپ جاتے ہیں شیلٹر میں اپنی جان بچانے کے لیے، تو اسی طرح حصار کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کے جسمانی روحانی امزاد کے جسم کی حفاظت ہو صاف سمت میں، یعنی کہ سامنے سے، رائٹ لیفٹ بیک سے، اوپر سے، نیچے سے کوئی زمینی جادو نہ آئے، ہوائی جادو نہ آئے۔ تو اس کا حفاظتی حصار جو ہے ہم پاکستانی ٹائم کے مطابق 10:05 پہ اسی چینل پر لائیو آتے ہیں، تو حفاظتی حصار ہم روزانہ لگاتے ہیں اپنے ویورز کا، اور بہت سارے سوال و جواب کی نشست بھی ہوتی ہے۔ تو عموماً جو ہے وہ آپ نے مختلف حصار ہوتے ہیں، تو اس عمل کا جو حفاظتی حصار ہے وہ ہے 21 مرتبہ درود ابراہیم، اور وہ آپ پڑھیں گے اور پانی پہ دم کریں گے، اور چہرے پہ اور سر پہ آپ مساج کریں گے، اور پانی آپ پی لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح آپ کا حفاظتی حصار ہو جائے گا۔ اس کی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں، عموماً میں یہ بتاتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 21 ٹائم، 21 مرتبہ 21 ٹائم پھر آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ میں آج وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو بڑے بڑے تاجر حضرات، بڑے بڑے دکاندار، بہت بزنس مین جو کہتے ہیں کروڑ پتی لوگ جو ہوتے ہیں، اس لیول کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے نا تو پھر آپ خود مجھے بتائیں گے کہ واقعی بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے، بیٹی جو ہے باپ کے لیے کر سکتی ہے، ماں اپنے بیٹے کے لیے کر سکتی ہے، بیٹی کے لیے کر سکتی ہے، داماد کے لیے کر سکتے ہیں،
آپ جو ہے وہ دوسرے فرد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو مرد و خواتین سب ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور صرف اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے، جیسا کہ یاسین، آگے آپ پڑھیں گے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ پھر آپ نے آگے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آگے آپ نے پھر جو ہے یہ 7 مرتبہ آپ نے درود خضری پڑھنا ہے، ایسے یاسین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ پھر آپ نے آگے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے بڑے تحمل سے، کیونکہ آپ ٹائم دے رہے ہیں تو میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں، محنت آپ کو پسند آئے تو آپ نے پھر جو ہے وہ بخل نہیں کرنا۔ اچھے اور خاندانی عزت دار بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے پھر کہ وہ محنت کی اجرت دیتا ہے۔ تو ہماری اجرت یہ ہے کہ کمنٹ میں آپ سبحان اللہ لکھ دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یاسین، پھر صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ پھر آپ نے سورہ یاسین کو مکمل کرنا ہے۔ گویا کہ آپ تینوں مرتبہ اسی طرح ہی کریں گے۔ اس درود خضری جو ہے وہ آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ پڑھیں گے یا با سے تو، یا با سے تو، یا زبر الف یا، با زبر الف با، سین زے سی، تا پیش تو، یا با سے تو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا جو مبارک نام ہے یا منعم، یا زبر الف یا، میم پیش نون من، نون ہے، ٹھیک ہے، میم کے بعد کیا ہے، نون ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا یہی یاد کروا دوں، میم پیش نون من، عین زیر عی، ٹھیک ہے، عین زیر عی، میم پیش مو، یا منعم، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا یا با سے تو، یا منعم، ٹھیک ہے۔ یہ آپ 101 مرتبہ پڑھیں گے۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب اس میں جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی ایک تو خاص تعداد ہے، اور دوسرا اس کا جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اب یا با سے تو، یا منعم، یہ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، آخر میں کچھ نہیں پڑھنا، بس یہیں رک جانا ہے۔ آپ کے پاس جو ہے 2 قسم کی مختلف دال ہونی چاہیے، جیسا کہ کچن میں موجود ہوتی ہے کچی دالیں، وہ آپ جو ہے چنے کی دال، مونگی مسر کی دال، کوئی بھی آپ دال لے لیں، اور اس کے اندر ایک میٹھا ڈال لیں، 2 دالیں اور ایک میٹھا، یعنی کہ چینی، مشری، گڑ، شکر، کوئی چیز اس کے اندر ڈال لیں آپ۔ وہ 3 چیزوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ کر پڑھائی کرنی ہے ساری کی ساری، اور ان 3 چیزوں پر باغور خوبی آپ نے دیکھتے رہنا ہے توجہ کے ساتھ، تاکہ آپ کی ساری نظر بد جادو ہر چیز وہاں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے وہیں سے اٹھنا ہے۔ خواتین کسی کے ہاتھ بھیجنا چاہے بھیج سکتی ہیں، یا خود لے کر جانا چاہے تو خود لے کر جا سکتی ہیں، اور اس طرح جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ باہر جا کے کیڑے مکوڑوں کو ڈال لینا ہے۔ یقین مانیے، یقین مانیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ چند دنوں کے اندر اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ تنگ دستی کا معاملہ، غربت کا، قرض کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک خاص چیز ہے جو آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم روزانہ جو ہے وہ اپنے اسی چینل پر، اسلامک ٹیچر ہمدمی چینل پر لائیو حفاظتی اثار بھی کرتے ہیں، اور روحانی علاج یا روزانہ کی بنیاد پہ جو ہم سے پرسنل میں چاہتے ہیں کہ ہم ان کا حفاظتی اثار لگائیں، تو 3 منٹ کا وہ دعائیہ حفاظتی اثار ہوتا ہے، روحانی علاج بھی ہوتا ہے، دم بھی ہوتا ہے، تو وہ پرسنل میں آپ نمبر موجود ہوتا ہے، تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے یہ سارا عمل آپ نے جب کر لینا ہے، تو اس میں سب سے خاص چیز یہ ہے کہ بدھ والے دن مغرب عصر کے بعد، بدھ والے دن عصر کے بعد جو ہے آپ کسی میٹھی چیز کو گھر میں پکا کر کے یا بازار سے خرید کر چھوٹے چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیں۔
یقین مانیے یہ عمل آپ شروع کر دیں تو آپ مجھے تلاش کریں گے اور تلاش کر کے مبارکباد دیں گے، مٹھائی دیں گے، خوشی دیں گے، اپنی بہت ساری چیزیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اجازت بھی اسی کو ہے جو وعدہ کریں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ کامیاب ہوں گے تو ہماری کسی نہ کسی ویڈیو کے نیچے آ کے آپ نے دعائیہ کلمات کا کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کہاں سے ہمارا وظیفہ کر رہے ہیں؟ تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں بتائیں اپنا نام اور شہر کا نام، کہاں سے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، تاکہ ہم آپ کو جو ہے اجازت دیں۔ اور سبھی کو ویسے تو اجازت ہے، اگر اس طرح معلوم ہو جائے تو زیادہ پھر آثار کی جو ہے کامیابی ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اجازت دیجیے، السلام۔